الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان میں سے یعنی ان منافقوں میں سے کوئی وہ ہیں جو صدقات کی تقسیم کاری پر تم پر اعتراض کرتے ہیں، اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اگر انہیں کچھ نہ دیا جائے تو اس وقت یہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ صاحبو ذوالخویصرہ تمیمی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس شخص کا نام ہرقوس بن زہیر ہے اور یہی خوارج کی اصل بنیاد ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال غنیمت آیا۔ مال غنیمت صاحبوں اس مال کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کفار کے ساتھ جنگ ہو، مسلمان ان کے ساتھ جنگ کریں اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کرے، کفار بھاگ جائیں، قید ہو جائیں، تو جب مسلمانوں کو فتح ہو اور مسلمانوں کا جو مال کافروں کے ہاتھ میں آ جائے، وہ چاہے غلام ہو، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہو، اسلحہ ہو، جنگی سامان ہو، ان کے پیسے ہو، مال و متاع ہو، جو بھی حاصل آئے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو یہ منافق بدبخت نبی پاک سے کہنے لگا کہ اے محمد عدل کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے خرابی ہو، اگر میں عدل انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے حکم دے، یہ آپ کی تقسیم کاری پہ اعتراض کرتا ہے کہ نبی پاک معاذ اللہ صحیح تقسیم نہیں مال کر رہے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ مجھے اجازت آپ فرمائے میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اس کے ساتھ اس کے اور بھی ہمراہی ہیں۔ پھر میرے آقا نے جملے کیسے ارشاد فرمائے سنیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر دیکھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے گلوں سے قرآن نہیں اترے گا۔ حضور نے فرمایا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے کہ جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ تمہارے سامنے ایسے لوگ آئیں گے، وہ ایسا قرآن پڑھیں گے تم کہو گے یار قرآن تو یہ پڑھتے ہیں، ہمیں تو پڑھنے ہی نہیں آتا۔ وہ اتنی لمبی نمازیں ایسے نفل پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، کمتر جانو گے۔ حضور کے لفظ ہے کہ یار نمازیں تو یہ پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ روزے رکھیں گے، تم کہو گے یار اتنے قرآن پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، لیکن نبی پاک نے فرمایا قرآن بس زبان سے پڑھیں گے، گلے سے نیچے نہیں اترے گا قرآن۔ نبی پاک نے فرمایا ان کے اندر سے ایمان دین ایسے نکل جائے گا جس طرح بندہ تیر چلائے اور شکار کے اندر سے تیر نکل جاتا ہے، جب تم اس تیر کو دیکھو تو تیر پر خون بھی نہ لگا ہو، اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی صفائی کے ساتھ جب شکار سے تیر نکل جاتا ہے، نبی پاک نے فرمایا ایسے لوگوں کے اندر سے ایمان بھی ایسے نکل جائے۔ معاذ اللہ کتنی یہ بدبختی ہے ان لوگوں کی جو ظاہراً تو مسلمان ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور لوگ بھی دیکھنے والے رشک کریں۔ حضور کہہ رہے ہیں صحابہ تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، کم تر جانو گے کہ یار نمازیں تو ان کی ہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا ان کے اندر سے ایمان ایسے نکل جائے گا جیسے کہ شکار کے اندر سے تیر نکل جاتا ہے۔ معلوم ہوا نجات کا دار و مدار صرف اور صرف نماز روزے پر ہی نہیں ہے، نجات کا دار و مدار اصل بندے کے ایمان کے اوپر ہے کہ دل کے اندر اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی فعل پر اعتراض کرنا، حضور کے کسی کام پہ اعتراض کرنا یہ کفر ہے جو اس بدبخت نے کیا۔ تو یہ والی جو آیت کریمہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب یہ تمہارے صدقات کی تقسیم کاری پہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اس منافق کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس کا اصل نام ہرقوس بن زہیر ہے کہ معاذ اللہ اس نے نبی پاک کی تقسیم کاری پہ اعتراض کیا۔ نبی پاک مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو کہنے لگا محمد انصاف کرو، عدل کرو۔ تو نبی پاک نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، کہا محبوب یہ منافق لوگ ہیں،
ان کو اگر تم کچھ مال دو گے تو یہ راضی رہیں گے، اگر ان کو کچھ مال نہ دو گے تو پھر یہ ناراض ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ دعا فرمائی، نبی پاک نے فرمایا اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، پھر حضور نے ہاتھ اٹھائے کہا اے اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا کریں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہی فرمایا اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ نجد کے بارے میں فرمایا وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے، وہاں پر ایک شیطانی گروہ نکلے گا جو طریق کہتی ہے نکلا ہے وہاں سے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر، یہ آخری زمانہ چل رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے کے اندر ایک قوم نکلے گی جو کم عمر ہوں گے، کم عقل ہوں گے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بیان کریں گے، قرآن مجید کو پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی کہ ان کے اندر دل کے اندر قرآن کی تعلیم ذرہ برابر نہیں ہوگی، بس زبانی منہ سے کلام پا رہے ہیں، میٹھے بن رہے ہیں، اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں، بڑے نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، قرآن کی تلاوت فرمائے، بس یہاں تک کیا ان کے ایمان، نیچے کچھ بھی نہیں ہے، کفر سے منافقت سے بڑا ہوا ہے یہ سارا جسم۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ان کی حلق سے نیچے قرآن نہیں جائے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جب تم انہیں پاؤ تو ان کو قتل کر دو، کیونکہ ان سے جنگ کرے گا جو بندہ، حضور نے فرمایا انہیں قتل کرے گا، قیامت کے دن میں محمد کہہ رہا ہوں اللہ اسے اجر عطا فرمائے گا۔ ایسے لوگ دور حاضر کے اندر بڑے پائے جاتے ہیں، ہر وقت دیکھو آپ کو سننے میں بڑے آئیں گے اللہ اللہ کی باتیں، نبی پاک کا تو نام بھی ان کی زبان پہ نہیں آئے گا۔ یہ منافق کی خاص علامت ہوتی ہے، میٹھی میٹھی آپ کو باتیں کر کے آپ کو صرف اللہ اللہ کر کے حضور کی محبت دل سے نکالتے ہیں۔ یہ لوگ ظاہراً نمازیں بھی پڑھتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کو نہیں تھے مانتے، اور نبی پاک کی تعلیم کو نہیں تھے مانتے، نبی پاک کے معاذ اللہ کاموں پہ اعتراض کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، کہا محبوب یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں نماز میری ہے، یہ روزے رکھ رہے ہیں روزے میرے ہیں، اے محبوب یہ صدقہ خیرات کر رہے ہیں میرے لیے انہوں نے کرنا ہے، اے محبوب یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن میرا کلام ہے، لیکن میں اللہ ہو کہ محبوب تیرے اوپر قرآن نازل کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ منافق ہیں، ان کے اندر ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے، یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں بس یہاں تک۔ اس لیے صاحبوں ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی بچیں، اسی بندے کی صحبت میں بیٹھے جو آپ کو مصطفیٰ کے در پہ لے جائے اور وہاں سے آپ کو اپنے رب تک ملا دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ در ہے جو ہمیں رب تک ملاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذریعہ ہے جو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ نے سارے نبیوں کو ایک خاص دعا دی، نبی کی تو ہر دعا قبول ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا اللہ نے نبیوں کو ہر نبی کو ایک خاص دعا دی کہ وہ جب بھی مانگو گے تو قبول ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہر نبی نے اپنی وہ دعا مانگ لی ہے لیکن میں نے نہیں مانگی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ کب وہ دعا مانگیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا وہ قیامت کے دن میں اپنے رب سے دعا مانگوں گا یا اللہ میری امتیوں کی بخشش فرما دو۔ وہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے رکھی ہے، وہ کریم آقا جو ہمارے لیے قیامت کے دن بھی گناہ ہم نے کیے ہیں لیکن سجدے میں سر انہوں نے رکھ دینا ہے، وہ تو گناہوں سے پاک ہے، ہمارے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو جاگتے رہے روتے رہے میری امت کو بخش دے، تو ہم آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بھول جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم حضور کو بھول جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر آیت کے آخر میں فرمایا فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَدُوا، اللہ نے فرمایا اگر محبوب تم اس مال میں سے ان کو کچھ دو گے تو یہ راضی ہو جاتے ہیں، اگر کچھ نہ دو تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی نفع کے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے راضی ہونا اور نفع نہ ہونے کی صورت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ناراض ہونا یہ خاص منافقت کی علامت ہے۔ ایسا آدمی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لایا بلکہ وہ اپنے نفس پر ایمان لایا کہ اس کو مال ملا ہے، پیسے ملے ہیں، غنیمت ملی ہے تو وہ راضی ہے، جب حضور نے نہیں دیا تو وہ اس پر ناراض ہے۔ اخلاص نہ ہونے کی علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب تک کسی بندے کو کسی سے فائدہ ملتا رہتا ہے وہ ٹھیک رہتا ہے، وہ اس کی تعریفیں کرتا ہے، اور جب اس سے نفع ملنا فائدہ ملنا بند ہو جاتا ہے نا تو وہ اس کی برائیاں شروع کر دیتا ہے۔
کہ اب یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے، جب تک مطلب اپنا نکلتا رہے تب تک وہ ٹھیک ہے، جب تک مطلب نکلنا جب بند ہو جائے تب وہ خراب ہے۔ تو یہ منافقت کی علامت ہے، ایک خاص جو میں قرآن نے بتائی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ جب تک محبوب تم ان کو ان میں سے دیتے ہو تو یہ کیا یہ راضی ہیں، جب تم نہیں دیتے تو یہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے نہیں صاحبو، آپ کا کسی کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے، تو کبھی کسی کا مال دے کر، عہدہ دے کر، کسی کی جیب دے کر یہ بڑے پیسے والا ہے، کسی کے ساتھ پیار اور محبت کا دار و مدار یہ نہیں ہوتا۔ کسی کے ساتھ آپ محبت کریں تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے ساتھ بغض رکھیں تو اللہ کی رضا کے لیے، آپس کے اندر ایک دوسرے کے مال و متاع پہ نظر نہ رکھیں، ایک دوسرے سے فائدہ لینے پہ نظر نہ رکھیں کہ میرا اس سے یہ مطلب نکلے گا یہ مطلب نکلے گا۔ یہ مومن کی علامت نہیں، یہ منافقت کی علامت ہے۔ اس لیے آپس کے اندر بھی آپ ہو رہے، تو یہ قرآن کی یہ آیت کا جزء میں بتا رہا ہے کہ ہمیں آپس میں بغیر کسی مطلب کے، بغیر اپنے کسی بھی مفاد کے آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرے، فقط اللہ کی رضا کے لیے، کوئی ہمارا مطلب نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو۔ اگر کسی کے ساتھ بغض بھی رکھیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ حضور نے مومن کی نشانی بیان کی، فرمایا الحب للہ والبغض للہ، مومن وہ ہے اگر کسی سے محبت کرے گا تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر کسی کے ساتھ بغض بھی رکھے گا تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صاحبو، جو سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت کریمہ کا نزول، قرآن کو جو پڑھنے کا سمجھنے کا جو اصل طریقہ ہوتا ہے، اللہ نے یہ آیت کیوں نازل کی، کس کے بارے میں نازل کی، میری کوشش ہوتی ہے وہ خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ آیت کریمہ کے اندر ترجمہ اس کا یہ ہے کہ محبوب تمہاری صدقات کی تقسیم کاری پہ نا کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اگر تم ان کو دو تو وہ راضی رہتے ہیں، اگر نہ دو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے خاص اس منافق کے بارے میں نازل کی ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اس بندے نے نبی پاک کی تقسیم کاری پہ اعتراض کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کریمہ اتار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں پورا قرآن اسی طرح پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔